اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو, نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو. پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے اوپر میں پیچھے گفتگو کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے. اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کی خاطر, یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے, کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, نہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ, ہم نے بلند کیا تیری خاطر تیرا ذکر, یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لیں اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے, دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے جاتے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک ہی آیت کو دو دفعہ ریپیٹ کیا, یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی, پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا. دیکھیں نا, ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں, پھر اس سے آگے. اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوا. یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا, لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے, بدلہ لے سکتے تھے, لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گرفت نہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گرفت نہیں. حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا, معافی قبول کر لی. یہ آپ علیہ السلام کی شفقت تھی. جانی آپ کے جو دشمن تھے, یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کر دے. یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی. یعنی نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی. پھر آسانی دیکھیں نا, فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے, استغفار کیجئے, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف, اب معاملات آسانی کی طرف جائیں گے. کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے. اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی. مشکل وقت تھا, ریسورسز کم تھے, خطرہ تھا. خطرے میں کہاں نیند آتی ہے؟ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی, ایسی نیند کا غلبہ. نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے نا.
تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل میرے لیے کر۔ تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں سے، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا۔ اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھی ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام۔ تو یہ دعا آپ یاد رکھیں، میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا، اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دے دے گا۔ پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، طاعون کے مرض کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں، یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوورال انسانیت کے اوپر، یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو۔ تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہیں جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، خدا ہماری ضرورت ہے، خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے۔ الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی۔ لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے، واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔